تفہیم ٹیپو سلطان. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن یعنی سچا مسلمان جنگ میں حاصل ہونے والے مال و دولت اور جاگیروں کی تمنا نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس کا اصل مقصد ہوتا ہے. باہمت، روبدار، پروقار، دلیر، جانباز جرنیل اور سپہ سالار، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور کماندار ابرو اس کی وسیع النظری کی غمازی کرتی تھیں. نماز اور روزے کا پابند، بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے والا یہ عظیم حکمران ٹیپو سلطان تھا. وہ ٹیپو جس کو نہ صرف ہندوستان کے تمام مورخین، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، بلکہ تمام مغربی مورخین بھی آج تک شیر میسور کے نام سے پکارتے ہیں. آپ کی بہادری دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. آپ کے دربار میں ہمیشہ علمی، ادبی اور سیاسی گفتگو ہی کی جاتی تھی. سلطنت کے عہدیدار رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر رکھے جاتے تھے، اس لیے آپ کے دربار میں کئی امراء اور وزیر ہندو بھی تھے. اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے حامل ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی، بلا سودی بینکوں کا قیام، پولیس کا اعلیٰ نظام اور چھوٹے دستکاروں کی حوصلہ افزائی جیسے بہت سے اقدامات کر رکھے تھے. سلطان ٹیپو کا اصل نام فتح علی خان تھا. آپ 1751 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد حیدر علی سلطنت میسور کے فرمانروا تھے، جو آخری دور میں دکن کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی. حیدر علی برصغیر پاک و ہند کے پہلے فرمانروا تھے، جنہوں نے ہندوستان پر انگریزی تسلط کے خطرات کا صحیح اندازہ لگایا اور اس خطرے کی بیخ کنی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. میدان جنگ ہی میں ان کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان نے اس کام کو جاری رکھا. انگریز آپ کو بڑی سلطنت دیکھ کر ساتھ ملا لینا چاہتے تھے، جیسا کہ وہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے ساتھ کر چکے تھے. سازشوں اور رشوتوں کے زور پر وہ تقریباً تمام ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. انگریزوں کی اس پیشکش کو قبول نہ کر کے ٹیپو نے دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ اپنے وطن اور اپنی آزادی کے سامنے مال و دولت اور اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. کرگس یعنی گدھ اور شاہین اگرچہ دونوں پرندے ہیں اور دونوں ایک ہی ماحول میں رہتے اور ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، لیکن دونوں پرندوں کی دنیائیں مختلف ہوتی ہیں. شاہین اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے صاف رزق خود شکار کر کے کھاتا ہے، جبکہ گدھ مردار جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے اکثر زمین کے گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے. ٹیپو کے اعلیٰ و عرفا خیالات اور اس کے درباریوں میر صادق اور پوریا کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا. ان دونوں کو انگریزوں نے جاگیروں اور مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا. وہ مال و دولت جو انگریز یہیں سے لوٹ رہے تھے اور اس میں سے کچھ حصہ انہیں اور ان جیسے دیگر غداروں کو دینے کا وعدہ کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے تھے. آخر ایک سخت مقابلے میں ٹیپو سلطان کی 30,000 فوج کے مقابلے میں انگریز، ہندو مرہٹے اور مطلب پرست مسلمان حکمران نظام دکن کی 50,000 فوج آئی. ٹیپو سلطان بذات خود جنگ میں حصہ لیتے ہوئے کبھی قلعے سے باہر اور کبھی اندر جا رہے تھے. غداروں نے توپوں میں بارود کے بجائے ریت کے گولے بھر دیے تھے. اسی طرح کے بہت سے نقصانات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ٹیپو کے قلعے سے باہر نکلنے پر
پیچھے سے قلعے کا دروازہ پورنیا ٹیپو سلطان کے وزیر مالیات نے بند کر دیا۔ ٹیپو سلطان جب واپس پلٹے تو دروازہ بند پا کر دروازے کے سامنے ہی دشمنوں سے لڑتے رہے۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں، اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیکن اس موقع پر اس عظیم سلطان نے وہ جملہ کہا جو ضرب المثل بن گیا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آپ کو شہید ہوتے دیکھ کر انگریزوں نے نعرہ لگایا: اب ہندوستان ہمارا ہے۔ الفاظ معنی: وسیع النظری، بلند خیالی، غمازی، راز یا اشارہ ظاہر کرنے والا، مورخین، تاریخ لکھنے والے، بذات خود، خود بنفس نفیس، اعلیٰ و عرفہ، بلند اور عالی مرتبہ، مطلب پرست، ذاتی فائدے کو اہمیت دینے والا۔ سوال جواب: ٹیپو سلطان کب پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام کیا تھا؟ ٹیپو سلطان 1791 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام فتح علی خان تھا۔ سوال نمبر 2: ٹیپو سلطان کے والد کا نام بتائیے، وہ کہاں کے فرمانروا تھے؟ جواب: ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا، جو میسور کے فرمانروا تھے۔ سوال نمبر 3: ٹیپو سلطان کی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی مثالیں دیجیے۔ جواب: ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں غلاموں کی فروخت پر پابندی، بلا سودی بینکوں کا قیام، پولیس کا اعلیٰ نظام اور دستکاروں کی حوصلہ افزائی جیسے اقدامات کیے۔ سوال نمبر 4: ٹیپو کے والد کو انگریزوں سے کیا خطرہ تھا؟ ٹیپو سلطان کے والد کو ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا خطرہ تھا۔ سوال نمبر 5: ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ انگریزوں کی پیشکش ٹھکرا کر ٹیپو نے دنیا کے لیے مثال قائم کی کہ اپنے وطن اور آزادی کے سامنے مال و دولت اور اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 6: ٹیپو سلطان کے درباریوں کو انگریزوں نے اپنے ساتھ کیسے ملایا؟ ٹیپو سلطان کے درباریوں کو انگریزوں نے سازشوں، رشوتوں اور مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ سوال نمبر 7: ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھے گئے اسمائے صفت کی فہرست بنائیے۔ ٹیپو سلطان کو باہمت، روبدار، پروقار، دلیر، جانباز جرنیل، عظیم سپہ سالار اور شیر محسود جیسے صفاتی ناموں سے پکارا گیا۔ سوال نمبر 8: ٹیپو سلطان کے جنگ ہارنے کی وجوہات لکھیے۔ جواب: ٹیپو کے درباریوں نے غداری کی اور توپوں میں بارود کے بجائے ریت کے گولے بھر دیے۔ ٹیپو کے وزیر پورنیا نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو اور اس کے جانباز سپاہی دشمنوں میں گھر گئے اور شہید کر دیے گئے۔